السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جتنے زندہ نبی کے زندہ غلام بیٹھے ہیں بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، کریم فرماتے ہیں جو شخص روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل قیامت کے دن میں محمد اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان کہو بعد از خدا۔ بزرگ توئی قصہ مختصر۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے بندہ مومن کی بخشش کے لیے کئی ذریعے، کئی وسیلے، کئی سبب بنائے ہیں کہ اگر میرے حبیب کی امت یہ وسیلہ پکڑ لے گی تو بخشش ہو جائے گی، نجات ہو جائے گی، مغفرت ہو جائے گی۔ ان وسیلوں میں سے ایک بہت بڑا وسیلہ اللہ کے ولیوں سے محبت ہے، ان کے ساتھ نسبت ہے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ آج مجھے بڑی ایک قلبی سکون ہوا، یہاں پہ زندگی میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا تو آستانہ پاک کا ماحول دیکھا، دربار شریف کا، اور پھر یہاں علماء کی رونق دیکھی تو ایک قلبی سکون ہوا کہ ایسے آستانے بھی موجود ہیں جو صرف ایسے نہیں کہ بس ادھر سے پکڑی ادھر چھوڑ دی، بلکہ ایسے بھی آستانے موجود ہیں جو حضور کے در کی خیرات کو تقسیم کیا کرتے ہیں۔ حضور کے در کی خیرات علم کی شکل کے اندر۔ آج جو میں قبلہ نے گفتگو فرمائی مجھے بڑا سکون ملا۔ آپ ماشاءاللہ ایک ادب کے ساتھ تعلق رکھنے والے، اور قبلہ پیر جی نے مجھے حکم فرمایا، مجھ جیسا کم علم آدمی آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہے تو امام کا شعر ہے کہ اب آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے۔ اب ہم آ گئے ہیں تو اب عزت اور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز میں جو گفتگو کروں گا مختصر، اور 3 ٹاپک ہوں گے۔ سب سے پہلی کہ ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ دوسری بات کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو کوئی طاقت بھی عطا کی یا بابے شاہی کوئی نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم ولیوں کے پاس جاتے کیوں، اور مختصر وقت میں اسی کے اندر میں اپنی حاضری کو مکمل۔ سب سے پہلی چیز کہ جو اللہ کے ولیوں سے محبت ہے یہ اختیاری نہیں ہے، یہ کسبی نہیں ہے، بلکہ یہ عطائی ہے۔ آپ سمجھیں کہ جو ادب شناس لوگ بیٹھے، بالخصوص علماء، میں طالب علم ہوں اور علم کی طلب بھی ہمیشہ رکھتا ہوں، یہ اختیاری نہیں ہے، کسبی نہیں ہے، یہ بلکہ عطائی ہے۔ کیونکہ قرآن نے کہا سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ دلوں میں محبت صحیح۔ اب دیکھنا یہ کوئی دل بھی تو ہوں گے جن میں وہ محبت ڈالی جاتی ہے۔ اب سب دل تو سب کے پاس ہے، دل تو سب کے پاس ہے، تو اللہ وہ کون سے دل ہے جن میں تو محبت ڈالتا ہے؟ آخر وہ کوئی تیرے چنے ہوئے دل ہوں گے جن میں تو ڈالتا ہے۔ تو قرآن پاک کو پڑھا تو قرآن نے کہا، جو علماء بیٹھے توجہ، قرآن کہتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ فرمایا ایسے لوگ جو رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی آواز کو پس کر لیتے ہیں،
ایسے لوگ جو بارگاہ مصطفیٰ کا ادب جانتے ہیں، جو کہتے ہیں 1000 بار بشویم دہن تو مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، جو کہتے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر جبریل کو کہتے ہوئے پایا گیا، پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، ذرا سی آواز اونچی تو عمر کا سرمایا گیا۔ ایسے لوگ جو دربار مصطفیٰ میں جا کر کہیں ادب کا حیث زیر آسماں ازرش نازک تر، نفس کم کردہ میاں یا جنید و با یزیدی اینجا، جو حضور کی بارگاہ میں جا کر ادب سے جھک جاتے ہیں، اللہ ان سینوں میں ولیوں کی محبت ڈال دیا کرتا ہے۔ اللہ یا اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے سینوں میں، اب چیلنج تو ہم نہیں کر سکتے، بڑے دنیا بیٹھی، بڑے لوگ بیٹھے، میں گزارش کروں گا آپ پوری دنیا میں ریسرچ کریں، ایسا آپ کو ایک بھی بندہ نہیں ملے گا جو حضور کی بارگاہ میں ادب سے درود پاک پڑھتا ہو، کسی ولی کی اس کے سینے میں محبت نہ ہو، اور ایسا ایک بھی شخص آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا جو شیخ کامل کی ہاتھ میں بیعت کیا ہو اور مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب نہ جانتا ہو۔ یہ سائیں لازم الملزوم ہے، یہ لازم ملزوم ہے آپس میں، کہ جو بارگاہ مصطفیٰ کا ادب جانتا ہوگا وہ ولیوں سے نسبت رکھتا ہوگا، اور جو ولیوں سے نسبت رکھتا ہوگا وہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب جانتا ہوگا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ جبریل امین سے ندا کرتا ہے، کہتا ہے یا جبریلو انی احب فلانا، جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ اللہ کو محبت ہوتی کس سے ہے۔ آئیے یہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو میرے حبیب کا ہو جاتا ہے مجھے اس سے محبت ہو جایا کرتی ہے، جو اتباع کرتا ہے، جو اتباع کرتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یا جبریلو انی احب فلانا، مجھے فلاں سے محبت ہے، فَأَحِبَّهُ، تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی اس سے محبت کر، طویل حدیث ہے بخاری شریف کی، تو بھی اس سے محبت کر۔ اب جبریل معصوم ہے، رب کا حکم مانتا ہے، وہ محبت کرنا شروع ہو گیا، کہا حاملین عرش سے بھی کہو اس سے محبت کرے، سارے فرشتوں سے کہو اس سے محبت کرے۔ جب سارے محبت کر چکے، اب کہا اب زمین میں اتر جا، اب زمین میں اتر جا، اور اس کی محبت، اس کی مقبولیت کو عام کر دیا جائے، سینوں میں محبت ڈال دی جائے۔ پہلی بات میری یہاں مکمل ہوئی کہ ولیوں سے ہم جو محبت کرتے ہیں یہ اختیاری نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل سے نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے جس کو محبت نہیں ہے آپ اس پہ ترس کھایا کریں، اس کی کیا ہم نے بات سنی، بلکہ ترس کھایا کریں۔ اقبال نے جو کہا تھا تجھے عشق مصطفیٰ نہیں ہے، ہمارے گاٹے لگنے کی ضرورت نہیں، اللہ سے دعا مانگ اللہ تمہیں عشق مصطفیٰ عطا فرما دے۔ دوسری بات کچھ لوگ جو اللہ کے ولیوں سے وہ کہتے بابے تے شاہی کوئی نہیں، تو یہ ایک جملہ بڑا مشہور ہے۔ آئیے ہم اس کو بھی قرآن و حدیث سے ہی پوچھتے ہیں، کیا بابے کوئی شے ہے، کیا ان کے پاس طاقت ہے؟ آئیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ، تو میں اختصار کے ساتھ اشارتاً بات کروں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ملکہ بلقیس آ رہی ہے، اس کا تخت لے کر آنا ہے۔ عفریت جن کھڑا ہوا، اس نے کہا قبل ان تقوم من مقامک، کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے تخت آپ کے سامنے پڑا ہوگا۔ آپ نے کہا نہیں، اس سے پہلے مجھے چاہیے۔ اب جو کھڑا ہوا اب وہ بابا تھا، اس کا مطلب یہ کہ جیڑا کام جن بھی نہ کر سکے وہ بابے کر جاندے نے، جیڑا جنہ تو بھی پاری ہوئے بابے تے کر دے کنی ٹائم سے وہ بیک لے جائے۔ اب جو کھڑا ہوا قرآن اس کا نقشہ بیان کیا، کہا وہ کھڑا ہوا تو قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ جاہل نہیں تھا۔ اے نہیں ہے کہ وہ اپنے کل مونگیاں ماری جاندہ تے کہنا بابے اور پہنچے ہوئے نے، ایسا نہیں، بلکہ اس کے سینے میں کتاب اللہ کا علم تھا۔ ولی جاہل نہیں ہوتا،
ولی جاہل، آپ مجلس دیکھ نہیں رہے، جاہل ولی نہیں ہوتا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھے۔ ہاں اگر کسی کو ظاہری علم نہ بھی ہو، جسے اللہ اپنا دوست بنانا چاہے اسے پہلے علم عطا کرتا ہے پھر اپنا ولی بناتا ہے، چاہے وہ ظاہری ہو یا علم لدنی عطا کیا گیا ہو۔ جی جی ماشاءاللہ، سائیں فرماتے جب عطا ہوتی تو پھر علم آ ہی جایا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے اسے اللہ علم والوں کو ہی اپنا محبوب رکھتا ہے، اہل ذکر کو اپنا محبوب رکھتا ہے، اور اس سے کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، یہ کتابیں یہ اسباب ہیں، وہ مسبب الاسباب ہے، اس لیے تو حضور نے کہا تھا کہ اقرا، تو آپ آگے سے کہتے میں پڑھنے والا نہیں، کیوں؟ فرماتے جو میرا جو ہے الرحمن علم القرآن، میں کتابوں سے نہ بھی پڑھوں تو کائنات کا سب سے بڑا عالم بنا دیا کرتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ تو کہا اس کے سینے میں کتاب اللہ کا علم تھا۔ اب جس کا ذکر ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے بیٹھے، ہم ولیوں سے محبت کرتے ہیں، کیا غوث پاک ایسے ہی تھا کہ لیلا یارویں والا نام تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی، کیا یہاں تک رک گئے؟ بلکہ نہیں، غوث پاک خود قصیدہ غوثیہ میں کہتے ہیں، لوگوں سنو، درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، اور لوگوں میں علم دین سیکھتا رہا، اللہ نے مجھے قطب بنا دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بس وہی آتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے اور جیسے ہماری بنائی، میں تو کہتا ہوں غوث پاک کی طرف ایسی ایسی باتیں منسوب کر دیتے ہیں جو ان کی بے ادبی بنتی، بظاہر وہ کہہ رہے کرامتیں، تو ہم کہتے ہیں کرامت کا انکار نہیں ہے، بلکہ یہ بات یاد رکھیں، کرامت کا من حیث الکرامت انکار کفر ہے، کرامت کا من حیث الکرامت، کہ کوئی کہے کرامت ہوتی ہی نہیں ہے وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس کا صدور قرآن میں موجود ہے جو میں ابھی ذکر کر رہا ہوں۔ بلکہ پیر جی بیٹھے ہیں، آپ کی نظر شفقت سے میں آپ تک بات پہنچا پاؤں، غوث پاک دا غوث پاک آپ فرمانے میرے مرید بھی کو باڑے نہیں ہوندے، آپ فرماتے رجالی فی حواجرہم سیام وفی ظلم اللیالی کاللعالی، آپ فرماتے اب دیکھیے وہ کہتے میرے مرید ایسے نہیں کہ پیر بھی سوٹا لا رہا تھے نال بیٹھا، مرید بھی تو آڑتے حیدری کر دیا، ایسا نہیں ہے، ہم مولا کائنات کو بھی مانتے ہیں، مولا کائنات کی بھی مانتے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہو باب علم اور اس کا چاہنے والا جاہل ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر باب علم کا چاہنے والا وہ بھی علم والا ہوا کرتا ہے۔ آپ فرماتے رجالی فی حواجرہم سیام وفی ظلم اللیالی کاللعالی، آپ فرماتے میرے مرید کی کیفیت یہ ہوتی، رجالی میرے مرید جو ہے، رجالی فی حواجرہم وہ سخت گرمیوں میں بھی روزے رکھتے ہیں، رجالی فی حواجرہم سیام وفی ظلم اللیالی کاللعالی، آپ فرماتے رات کو اٹھ اٹھ کے عبادت کرتے ہیں اور ستاروں کی طرح چمکا کرتے ہیں، اس لئے آپ فرماتے مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی، مریدی ہمت بشتا وغنی وفل ما تشاء فالاسم عالی، مریدی لا تخف واشر فإنی عزوم قاتل عند القتال، لا تحزن خوف نہیں کرنا۔ امام فرماتے مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی مریدوں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی مریدوں کو، رہے حشر تک بے خوف بندہ غوث اعظم کا، کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا، اعلیٰ حضرت کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، کیونکہ مرید عام نہیں ہے، مرید بڑی بارگاہ کا ہے۔ اللہ یا آپ فرماتے مریدی ہم وطب وشتا وغنی، اور میرے مریدہ ٹینشن نہ لے، مریدی ہم وطب وشتا وغنی، اور میرے مرید ڈرنا خوش ہو جا، کیوں؟
تجھے پتہ نہیں تیرا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو خوف نہیں کرنا، تو نے خوف نہیں کرنا۔ آگے بڑھوں اور اپنے موضوع کو اختتام کی طرف لاؤں۔ آپ فرماتے قال الذی عندہ علم من الکتاب، ولیوں کو ماننے والا کبھی بھی علم سے دور نہیں ہو سکتا۔ جو علم سے دور کرے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی ہمیشہ اپنے مریدوں کو علم کے قریب کیا کرتا ہے اور علم عطا کیا کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کی وراثت ہوا ہی علم کی آتی ہے۔ انبیاء کی وراثت ہوتی ہی علم ہے۔ پھر سنیے گا، انبیاء کی وراثت ہوتی ہی علم ہے۔ یہاں رک کے مولا کائنات کا جملہ سنا دوں اب۔ مولا کائنات فرماتے ہیں لا غناک العقل، لا غناک العقل ولا فقرک الجہل ولا میراثک العجب ولا ظہیرک المشاورہ۔ یہ مولا کائنات کہہ رہے ہیں۔ آپ فرماتے لوگوں یاد رکھنا لا غناک العقل، آپ فرماتے عقل جیسی دولت کوئی نہیں ہے۔ ولا جہلک الفقر، وہ کہتے غربت جو ہے اصل نام ہی جہالت کا ہے۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں ولا ظہیرک المشاورہ، مشورے جیسا مددگار کوئی نہیں ہے۔ ولا ظہیرک المشاورہ، مشورے جیسا مددگار کوئی نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک، ہن دیکھو باب شیخین کے نے اس نے کہا انا آتیک، میں لاتا ہوں۔ کتنا ٹائم لگائے گا؟ پہلے نے تو کہہ دیا کہ میں اتنا وقت نہیں لگاؤں گا قبل ان تقوم من مقامک، کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ اب یہ کہہ رہا ہے میں لاتا ہوں۔ کہا کتنا وقت لگائے گا؟ توجہ، کتنا وقت لگائے گا؟ انہوں نے کہا قبل قبل ان یرتد الیک طرفک، وہ کہتے پلک جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے سامنے پڑا ہوگا۔ یہ تھا بنی اسرائیل کا ولی، آپ توجہ رکھیں گے، یہ تھا بنی اسرائیل کا ولی۔ لیکن غوث پاک کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے نظرت الی بلاد اللہ جمن کخردلۃ علی حکم اتصالی درست العلم، نظرت الی بلاد اللہ جمن، وہ کہتا ہے میں یہ کام کر سکتا ہوں، اللہ نے مجھے طاقت عطا فرمائی ہے۔ لیکن جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے مریدوں سے کہتے ہیں مریدوں ٹینشن نہیں لینی، اللہ نے تمہارے پیر کو بڑی شانیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، تمہارے مرشد کو بڑی طاقت عطا فرمائی ہے۔ سنو کیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ولو القیت سری، جو سے بیٹھے وہ کہے الحمدللہ، جنہیں سمجھ پاک آ رہی وہ کہے ماشاءاللہ، جو کہتے بات آگے کر لیں وہ محبت سے فرمائے سبحان اللہ۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ عاصم بن برقیہ بنی اسرائیل کا ولی کہتا ہے کہ ان یرتد الیک طرفک، کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو بنی اسرائیل کے ولی کے پاس اتنی طاقت، تو بتاؤ حضور کے غلام کے پاس اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہوگی۔ بلکہ غوث پاک خود فرماتے لوگوں سنو ولو القیت فی سری بہار، ولو القیت سری فی بہار لسار الکل غورا فی الزوالی۔ اللہ نے غوث پاک کو کوئی چھوٹی شان نہیں عطا فرمایا، آپ خود کہہ رہے ہیں ولو القیت سری فی جبال لدکت واختفت بین الرمال ولو القیت سری فوق النار لخامدت وانتفت من سر حالی ولو القیت سری فوق میت لقام بقدرت المولا تعالی وما منها شهور او دهور تمر وتنقضي الا اتالی وتخبرنی بما یاتی ویجری وتعلمنی فاقصر عن جدالی مریدی لا تخف اللہ ربی یتانی رفعتا نلت المنالی۔ اب جو کہہ رہا ہے سنیے بات توجہ سے، کہتے کیا بابوں کو طاقت ہے؟ بابے تو شاہی کوئی نہیں، توجہ پوری کریں گے، کتنی طاقت دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، کثرت عبادت کرتا ہے، اہل ذکر کے ساتھ رہتا ہے، آپ فرماتے ہیں عبادت کرتا کرتا اس کو کتنی طاقت مل جاتی ہے۔ توجہ، حضور فرماتے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ صرف یہاں تک نہیں ہے، طاقت ولی کو کتنی مل جاتی ہے؟ کیا اس کا کہنا کہ باب شیخ کوئی نہیں، کیا یہ نظریہ ٹھیک ہے؟ صحیح بخاری میں حضور فرماتے اللہ کی عبادت کرتا کرتا بندہ رب کا اتنا قرب حاصل کر جاتا ہے
رب تعالیٰ فرماتا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، صرف یہاں تک نہیں بلکہ کہا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ بتاؤ ایک اور بات کہ بنی اسرائیل کے ولی کو اتنی طاقت، چلو وہ تو ولی تھا، شیطان کے بارے میں پوچھئے جو یہ نظریہ رکھتا ہے باب شہ کوئی نہیں، اس سے ہمارے سوال یہ ہے کہ شیطان کے پاس کتنی طاقت، ایک ہی بندہ مشرق سے مغرب تک جا رہا، اور حدیث پاک میں آتا ہے شیطان خون کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے جسم کے اندر، اس سے پوچھو کہ اتنی طاقت کہاں سے آئی، وہ کہتا ہے اللہ جسے دے، اور میں نے کہا اپنی عقل کا علاج تو تھوڑا سا کروا، جو اپنے دشمن کو اتنی طاقت دے سکتا ہے بتاؤ اپنے دوست کو کتنی طاقت عطا فرمائے گا۔ توجہ سے بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ جو عدو مبین ہے، جو سب سے بڑا دشمن ہے، اگر اس کے پاس اتنی طاقت ہے تو بتاؤ جو اللہ کا محبوب بندہ ہے جس کے بارے میں حضور کہتے ہیں کہ رب کہتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ جب یہ منظر آیا غوث پاک کی بارگاہ میں، آپ فرماتے نظرت الی بلاد اللہ جمن کا خرطلۃ علی حکم اتصالی، فرماتے جب اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی تو میں پھر ایسے کائنات کو دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پہ رائی کا دانہ رکھ کے دیکھا جاتا ہے۔ جی ٹھیک، آخری بات سنیے، آپ توجہ سے بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ آخری بات، کچھ لوگ صحیح اعتراض کرتے ہیں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب اللہ تعالیٰ سنتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جب وہ ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے، سنتا ہے تو بتاؤ ہم دربار پہ کیوں جائیں، ہم ولیوں کے پاس کیوں جائیں؟ تمہارا جانا شرک، تمہارا جانا بدعت، تمہارا جانا گناہ۔ آخری حدیث سنیے، اور حدیث مسلم شریف کی، ہمارے بزرگ کہتے ہیں سمجھ اسی کو آئے گی جو مسلم بھی ہوگا اور شریف بھی ہوگا، سمجھ اسی کو آئے گی جو، اب ہمارا جو کہلے والا شریف آنا، داتا حضور جانا، بابا صاحب جانا، کیا یہ غلط عمل ہے یا صحیح ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک شخص چلا، جب چلا نا کہاں جا رہا ہے؟ راستے میں اسے ایک شخص ملا، حدیث کے لفظ ہے کہ وہ اس کا انتظار کر رہا تھا، اور کہ وہ عام نہیں تھا، اللہ کا فرشتہ تھا، انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ اس کے پاس شخص پہنچا، کون؟ جو ولی کے پاس جا رہا تھا، اس سے پوچھتا ہے بھائی کیوں جا رہے ہو اس کے پاس، کدھر جا رہے ہو؟ اس نے بتایا میں فلاں شخص سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ کہا اس لیے۔ اس نے کہا کوئی تمہاری اس کے ساتھ کاروبار ہے، کوئی اس کا احسان ہے تمہارے اوپر؟ لا غیرہ، وہ کہتا ہے نہیں کوئی احسان نہیں، بلکہ کیوں جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے احببتہ فی اللہ، صرف اس لیے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، صرف میں اللہ کا ولی سمجھ، بس اختصار 1-2 منٹ، اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ آگے سے وہ فرشتہ قال انی رسول اللہ الیک، وہ کہتا ہے میں عام نہیں ہوں، مجھے تیرے رب نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ اب اس نے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح، یہ میری جو نجدی سوچ ہے جو یہ کہتی ہے کہ ادھر نہیں جانا چاہیے ولیوں کے پاس، بتاؤ یہ سوچ ٹھیک ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کیوں جا رہا ہے؟ توجہ رکھنا پیر بھائی جتنے بیٹھے ہیں ولیوں کو ماننے والے، اس نے کہا کیوں جا رہا ہے وہاں پہ؟ اس نے کہا اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا نا، آگے سے فرشتہ کہتا ہے پھر سن اور توجہ سے سن، کہتے تیرا جانا پہلے تو یہ تھا کہ تو اللہ کی وجہ سے اس سے محبت کر رہا تھا، تیرے سفر کرنے کی وجہ سے اب اللہ تم سے محبت کر رہا ہے۔ اس لیے ہم ولیوں سے جو محبت کرتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عطا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو بڑی طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے، اور ہمارا ولیوں کے پاس جانا کوئی روایتی یا کوئی من گھڑت نہیں ہے، بلکہ حضور کی حدیث سے یہ ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بارگاہ رسالت کا بھی عطا فرمائے، اور اولیاء کے مزار پہ جا کر ادب کے ساتھ حاضری پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔